صاحب ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ اب ایک اور بحث ہے، ظاہر ہے دنیا بھر میں مساجد بند ہیں، دوسری عبادات کی جگہیں بند ہیں، مکہ میں مدینہ میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عام عوام کے لیے نہیں ہو رہا ہے، عمرہ بند ہے، حج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہاں تراویح نہیں ہو رہی، مگر پاکستان میں کہا گیا کہ یہ دعا کا وقت ہے، رمضان ہے، تراویحوں کے حوالے سے 100 پیس جاری ہوئے، نماز کے حوالے سے 100 پیس جاری ہوئے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے، ہم پر چھوڑا جائے، نہ کہ مذہبی اسکالرز پر اور علماء پر چھوڑا جائے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، میڈیکل معاملہ ہے، ڈاکٹرز کی سنیں، علماء کی سنیں؟ اس طرح کے ہر موقع کے اوپر آخری اور حتمی رائے طبی ماہرین کی ہوتی ہے، یہی مذہب کا بھی حکم ہے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا تدبیر کرنی ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے کہ ہم ان کی بات مانیں۔ جب وہ حتمی طور پر کوئی بات کہہ دیں تو اس کی خلاف ورزی جائز نہیں رہتی۔ میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ اس وقت جو شخص خلاف ورزی کرتا ہے وہ اگر اپنے لیے خطرے کا سامان کرتا ہے تو اقدام خودکشی کر رہا ہے، اور دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے تو اقدام قتل ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا وہ ہر وقت ممکن ہے، ہر جگہ ممکن ہے، تو خلوت میں بیٹھیے، آپ تنہائی میں مصلی بچھائیے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم مسلمانوں کو دعا بھی کرنی ہوتی ہے اور دعا بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ طبی ماہرین کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے دوسروں کی جان کے لیے خطرہ بنیں گے تو ایک جرم کا ارتکاب کریں گے۔ بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہب کیا کہتا ہے یہ بتا رہے تھے، مگر انسان ذمہ دار ہے، اس حوالے سے سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کے گناہ یا دوسرے ایسی چیزیں جو انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ماحولیات کے ماہرین نے، سائنسدانوں نے کرونا وائرس کا ذمہ دار انسانوں کو قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر انسان قدرت کے نظام کے ساتھ مزید کھلواڑ کرتے رہیں گے تو کرونا وائرس سے بدتر وباؤں کے لیے تیار ہو جائیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو حالیہ جتنی بھی وباؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ انسانی کاموں کا نتیجہ ہیں، خاص کر ہمارا عالمی معاشی نظام جو کسی بھی قیمت پر صرف معاشی ترقی چاہتا ہے۔ گارڈین نے ماحولیات سے متعلق ماہرین کی گزشتہ سال کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ زمین پر جو قدرتی زندگی کا نظام ہے اس کی مسلسل گراوٹ سے انسانی معاشرہ خطرے میں ہے۔ ماہرین کے مطابق جنگلوں کی مسلسل کٹائی، ایگریکلچر، مائننگ اور انفراسٹرکچر کا بے پناہ پھیلاؤ اور انسانوں کی طرف سے وائلڈ لائف کے استحصال نے بیماریوں کے پھیلاؤ کے لیے ایک طوفان کو جنم دے دیا ہے۔ یہ معاملات ہیں جنہوں نے وباؤں کو جنم دیا، جن سے 70% انسانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماہرین نے مزید کہا کہ ان چیزوں نے اربنائزیشن اور عالمی سفر کی تیزی کے ساتھ مل کر چمگادڑ میں موجود ایک بے ضرر وائرس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ انسانوں کے لیے اس قسم کی تکلیف لے کر آئے اور دنیا بھر کی معیشتوں اور معاشروں کو نقصان پہنچائے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ کورونا وائرس تو شاید اس تباہی کا آغاز ہے، مستقبل میں وبائیں زیادہ تیزی کے ساتھ سامنے آ سکتی ہیں اور زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں، اور جو آج ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر ہم محتاط نہ ہوئے تو مزید جانیں جائیں گی اور زیادہ سنگین معاشی مشکلات ہوں گی۔ گارڈین کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ معیشتوں کی بحالی کے لیے حکومتیں جو کھربوں ڈالرز کے پیکیجز لا رہی ہیں اس کا استعمال ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی طور پر تو ٹھیک ہے کہ آپ ماحولیاتی ضروریات کو نظر انداز کر دیں اور انڈسٹریز کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن ایسا کر کے بنیادی چیزوں کو نظر انداز کرنا مستقبل میں مزید وباؤں کے لیے دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ عالمی طور پر صحت کے حوالے سے ایک ہی نقطہ نظر ہونا چاہیے، لوگوں کی صحت وائلڈ لائف کی صحت سے جڑی ہوئی ہے، ماحولیات کی صحت سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر لوگوں کی صحت کا تحفظ کرنا ہے تو باقی سب کا بھی کرنا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس وقت نگرانی اور صحت سے متعلق پروگرامز کی ضرورت ہے اور ان ملکوں کو فنڈز کرنے کی ضرورت ہے جو وباؤں سے متعلق ہائی رسک پر ہیں، اور ان پروگرامز پر سالانہ طور پر اربوں ڈالرز لاگت آ سکتی ہے، لیکن اگر 100 سال میں بھی ایک وبا آتی ہے تو اس کی قیمت کھربوں ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ان پروگرامز پر کام کیا جائے اور ان پر جو بھی لاگت آئے وہ وبا کی صورت میں ادا کی جانے والی قیمت سے کم ہی ہوگی۔ یعنی سائنسدانوں کے مطابق انسانی اعمال ضرور اس کے ذمہ دار ہیں، مگر وہ دوسری صورتوں میں ہیں، وہ معاشی ترقی کی صورت میں جو قدرت ہے، جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے۔ اللہ حافظ۔